الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال عليه الصلاة والسلام بہت ہی قابل قدر اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، معزز و مکرم سامعین کرام، پس پردہ بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا جناب حضرت قاری محمد شاہد صاحب کو اور ان کے ساتھ کام کرنے والے عملے کو۔ الحمدللہ انہوں نے یہ اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب حضرت قاری محمد شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے ہی خلوص کے ساتھ آپ کے اس مدرسے میں بڑی ہی جد و جہد اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کے بچوں کو دن رات کی محنت اور لگن کے ساتھ اس قابل بنانا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیابی ان کے قدم چومیں۔ الحمدللہ یہ فاضل نوجوان جناب قاری محمد شاہد صاحب ایک بہت ہی متحرک فعال شخصیت ہے اور اپنے آپ میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اتنا بڑا کام لیا ہے، الحمدللہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے تعلق سے جناب حضرت قاری محمد شاہد صاحب بے لوث خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں دربار عالی میں کہ اللہ رب العزت جناب حضرت قاری محمد شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ہر طرح سے ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے رکھے اور اسی طریقے سے ان سے اپنے قرآن کا اپنے دین کا کام لیتا رہے۔ بہرحال یہ بڑی خوبصورت محفل، آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کے خوبصورت چہرے اس محفل کو دوبالا کر رہے ہیں۔ یہاں کی یہ زیب و زینت اور یہ خوشیاں اور یہ مسکراہٹ، یہاں پر ہم سب کا آنا قرآن کریم کی نسبت پر ہوا ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے اعلیٰ اور عرفہ کلام ہے۔ میں آپ حضرات کو بلا کسی تمہید کے اپنے موضوع کی طرف لے چلنا چاہتا ہوں۔ دیکھو انسان کو
دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت سے ہم سب واقف ہیں کہ انسان جو بھی اس دنیا میں آیا اسے جانا ہے۔ کتنے ہی لوگ گزشتہ اجلاس میں ہمارے اس جلسے کی، اس پروگرام کی زینت تھے، جو اس درمیان میں ہمارے اس جلسے میں بیٹھے ہوئے اس جلسے کو زینت بخش رہے تھے، لیکن آج کے اس اجلاس میں، آج کی اس پرنور محفل میں وہ دنیا کو خیر آباد کہہ کر کے چلے گئے ہیں، وہ چہرے نظر نہیں آتے۔ بہت سے لوگ ہوں گے ایسے کہ جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اور وہ آج اس جلسے کی زینت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے آئندہ سال جو جلسہ ہوگا نہ جانے ہم میں سے کون اس جلسے کی زینت بنے گا اور کون تقدیر کے ہاتھوں اپنے مقدر کو لے کر کے اللہ کے یہاں چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا سمجھو اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کے درمیان میں ایک رشتہ ڈالا ہے۔ ایک رشتہ تو یہ ہے کہ کوئی کسی کو اپنا والد کہے، ایک رشتہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو اپنی ماں کہے، ایک رشتہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو اپنی بہن کہے، ایک رشتہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو اپنا بھائی کہے، ایک رشتہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو اپنا چاچا کہے، کوئی پھوپھا کہے، کوئی ماما کہے، کوئی کسی رشتہ داری کے تعلق سے اپنے اس رشتہ دار کو پکارے۔ ان کے علاوہ بہت ساری رشتہ داریاں اور رشتے اس دنیا کے اندر قائم ہیں جو اللہ نے قائم کیے ہیں، لیکن ان تمام رشتوں سے ہٹ کر ایک رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اور ساری انسانیت کے درمیان، سارے ایمان والوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رشتہ ڈالا ہے۔ قرآن اس رشتے کو اعلان کر رہا ہے، کہتا ہے قرآن انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی کا رشتہ ڈالا ہے ہر ایک ایمان والے کے درمیان جو اقرار کرتا ہے اللہ کی وحدانیت کا اور اقرار کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر اس کے بعد 571 سال کے بعد آمینہ کے در یتیم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر انسانیت کے چہرے پر جمی ہوئی دھول اور گردوں کو صاف کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھیجا ہے، انبیاء آتے رہے ہیں، انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ کے پیغام آئے ہیں، کتابچے آئے ہیں، صحیفے آئے ہیں، حضرت جبرائیل آئے ہیں، اللہ کے پیغام کو لائے ہیں، اور تمام دنیا کے انسانوں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر صراط مستقیم پر گامزن کرنے کی کوششیں کی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اللہ رب العزت نے معجزوں کے ذریعے سے ان کا تعارف کرایا اور اس بات کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آتش نمرود کو معجزے کے طور پر بنا دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا، دشمنوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا، وہ آگ جو اس طرح سے جھلستی ہوئی اور لہلہاتی ہوئی جلائی گئی تھی کہ اگر کوئی پرندہ آسمان سے اڑتا تھا اس آگ کے اوپر سے جھلس کر کے گر جاتا تھا، وہ لہلہاتی ہوئی آگ، لیکن اس آگ کو رب ذوالجلال کا حکم ہوا، فرمایا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، کہ اے آگ تجھے پیدا کرنے والے ہم ہیں،